السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد کامران خان۔ آج ہم سورہ حجرات مکمل ترجمہ اور اس کے جو تفسیر ہے اس کے ساتھ پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوى لهم مغفرۃ واجر عظیم۔ ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اكثرهم لا يعقلون ولو انهم صبروا حتى تخرج اليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم۔ يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم۔ وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل واقسطوا إن الله يحب المقسطين۔ إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون۔ يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون۔ يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم۔ يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير۔ قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ۔ إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون۔ قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم۔ يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ حجرات کی تلاوت آپ نے سماعت کی۔ سورہ حجرات مدنی سورت ہے، 18 آیات کے اوپر مشتمل ہے۔ معاشرتی آداب کے لحاظ سے نہایت اہم صورت ہے۔ ترجمہ دیکھیں اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی تشریح ملاحظہ فرماتے جائیں، سنتے جائیں۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ مدنی صورتوں میں یا ایھا الذین آمنو سے خطاب کیا جاتا ہے، اے ایمان والو۔ لا تقدموا، نہ آگے بڑھو، بین یدی اللہ و رسولی، اللہ اور اس کے رسول سے۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ ان اللہ سمیع علیم، اللہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ اللہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ یعنی کسی بھی معاملے میں اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ جیسا اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے
اس کو سنو، اس کو مانو، فرما برداری اختیار کرو، آگے نہ بڑھو، آگے نہ بڑھو، جس چیز کا اللہ کے رسول حکم دیں اس کو لے لو۔ سورہ حشر میں آتا ہے نا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو اللہ کے رسول تمہیں دے اس کو لے لو، جس سے روکیں اس سے رک جاؤ۔ آپ اپنے آپ کو اللہ اور اس رسول سے آگے مقدم نہ سمجھو، نہ بڑھو آگے، اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ اب یہ جو آیات ہیں، آیت نمبر 5 تک، یہ جو 4 آیات ہیں، ان میں نبی مکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس کے آداب، آپ کی صحبت میں رہنے کے آداب بیان کیے جا رہے ہیں۔ اے ایمان والو، لا ترفعوا نہیں کا صیغہ ہے، لا تقدموا بھی نہیں کا صیغہ، لا ترفعوا بھی نہیں کا صیغہ، لا ترفعوا نہ بلند کرو، اصواتکم صوت کی جمع اصوات، اب تمہاری آوازیں مضاف علیہ، اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو، فوق صوت النبی، نبی کی آواز سے، صوت النبی، نبی کی آواز سے اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو، ولا تجہروا لہ بالقول، اور نہ ان سے بلند آواز میں بات کرو، کجہر بعضکم لبعض، جیسے ایک دوسرے سے بلند آواز میں بات کرتے ہو، ان تحبط اعمالہم، خدشہ ہے کہ تمہارے اعمال ہی غارت نہ ہو جائیں، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں شعور نہ ہو۔ کہتے ہیں اس کے بعد ہمیشہ سے صحابہ حضور سے بہت پست آواز میں بات، جس طرح وہ آپ کو پتہ ہے نا صلح حدیبیہ کے موقع پہ وہ جو حضرت عروہ گئے تھے تو انہوں نے دربارے جو نبوت کا نقشہ کھینچا تھا اس میں کہ کیسے ادب کرتے ہیں، تو کفار کے سامنے یہ کہا تھا کہ جتنا ادب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی ان کا کرتے ہیں ایسا تو بادشاہوں کو نصیب نہیں، جب بولتے ہیں آوازوں کو پس کر لیتے ہیں، آپ وضو کرتے ہیں تو آپ کے وضو کے پانی کے لیے لپکتے ہیں کہ وہ ہر ایک چاہتا ہے مجھے حاصل ہو جائے۔ تو صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایسے بیٹھتے تھے، اور خواہش ہوتی تھی باہر سے کوئی آئے کو بات پوچھے ہمیں پوچھنا بھی نہ پڑے اور ہم بھی سن لیں، مستفید ہو جائیں۔ ایک صحابی تھے، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنا ہی چھوڑ دیا۔ جب حضور نے دریافت کیا، انہوں نے کہا میری فطری طور پر آواز بلند ہے، بعض لوگوں کی فطری طور پر آواز بلند ہوتی ہے، انہوں نے کہا کہ میرے تو اعمال ہی غارت ہو جائیں گے، میں تو تباہ ہو جاؤں گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سے فرمایا کہ یہ جو جان بوجھ کے ادب کا مجلس کا خیال رکھے بغیر اونچے بولتے ہیں، وہ لوگ مراد ہیں، تم ان میں شامل نہیں ہو۔ یہ جو اس کے بعد جو اگلی آیت ہے نا، یہ روزہ رسول پہ آپ نے دیکھا ہوگا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ لکھی ہوئی ہے وہاں پہ، ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، ان الذین، بے شک وہ لوگ، یغضون، غض یغض، جو پست کر لیتے ہیں، آہستہ کر لیتے ہیں، اصواتهم، اپنی آوازوں کو، عند رسول اللہ، اللہ کے رسول کے سامنے، اللہ کے رسول کے نزدیک، اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، امتحان اللہ، الذین امتحان اللہ، وہ لوگ ہیں جانچ لیا، امتحان لے لیا اللہ نے، قلوبہم، ان کے دلوں کو، للتقوی، ان کے دلوں کو جانچ لیا، پرکھ لیا تقوی کے لیے، لہم مغفرۃ و اجر عظیم، ان کے لیے مغفرت ہے اور اجر عظیم ہے۔ دیکھیں عربی کے اس اسباق میں آپ نے مضاف علیہ کو دیکھا تھا، یہاں کتنی اس کی مثالیں موجود ہیں۔ اصواتکم مضاف علیہ، صوت النبی مضاف علیہ، اصواتہم مضاف اور مضاف علیہ، رسول اللہ مضاف علیہ، اور آگے اجر عظیم موصوف صفت۔ اس کے مقابلے میں فرمایا ان الذین ینادون کا، ان الذین ینادون، نادا ینادو، منادی، آواز دیتے ہیں، بے شک وہ لوگ جو آپ کو آوازیں دیتے ہیں، من وراء الحجرات، کمروں کے باہر کھڑے ہو کے، اکثرہم لا یعقلون، ان میں سے اکثر عقل ہی نہیں رکھتے۔ باہر سے دیہاتی باز آتے تھے نا، تو وہ دروازوں کے باہر، حجروں کے باہر، مسجد نبوی تھی، اس کے ساتھ حجرے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج کے، پہلے 2 حجرے تھے، حضرت سودا، حضرت عائشہ کے لیے، بعد میں جو ہی آپ کے حرم میں مزید ازواج آتی گئیں، ایک ایک حجرہ بنتا گیا، حجرات تھے۔ فرمایا جو حجروں کے باہر کھڑے ہو کے آپ کو پکارتے ہیں، ان میں سے اکثر عقل نہیں رکھتے۔ اسی لفظ حجرات، اس کی وجہ سے صرف پہچان کے لیے، جیسے آپ کو بتایا سورت کا نام سورہ حجرات ہے۔ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، بے شک وہ لوگ جو آپ کو حجرات کے باہر سے پکارتے ہیں، ان میں سے اکثر عقل نہیں رکھتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا بیشتر وقت
اجتماعی کاموں کے لیے مسجد کے اندر ہی بسر کرتے تھے، کبھی کبھار نماز کے بعد، عصر کے بعد یا اور کسی آرام کے وقت میں جاتے تھے، بیشتر وقت تو وہاں پر ہی گزرتا تھا، مسجد کے اندر ہی گزرتا تھا، بہت کم وقت گھر کے اندر ہوتا تھا، اس میں بھی آ کے لوگ پکارتے تھے۔ فرمایا اس کی تو ضرورت ہی نہیں، وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا، اگر یہ لوگ صبر کر لیتے حتیٰ تخرج الیہم، یہاں تک کہ آپ خود ہی نکل کے چلے جاتے ہیں ان کی طرف، ویسے بھی آپ نکل کے جاتے ہیں، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، تو ان کے لیے بہتر ہوتا، لیکن چلیں نہیں سمجھتے۔ واللہ غفور رحیم، اللہ معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ یہاں تک کہ آیات پوری۔ اب ایک نیا مضمون شروع ہو رہا ہے اور یہ ہماری سوسائٹی کے لیے بہت ہی اہم مضمون ہے۔ آج کا دور کہا یہ جاتا ہے کہ میڈیا کا دور ہے، پروپیگنڈے کا دور ہے، لیکن دیکھیں کہ یہ کتنا اصل الاصول قرآن پاک میں بیان کیا جا رہا ہے کسی خبر کو لینے اور اس کے آگے شائع کرنے کے حوالے سے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان جاءکم فاسق بنبأ، اگر آئے تمہارے پاس کوئی فاسق شخص خبر لے کر، فتبینوا، تو خوب چھان بین کر لیا کرو، جانچ پھٹک کر لیا کرو، تحقیق کر لیا کرو، تبین خوب پرکھ لیا کرو، خوب تحقیق کر لیا کرو، کیوں کہیں ایسا نہ ہو ان تصیبوا، کہ تم ضرر پہنچا دو، قومن کسی قوم کو، بجہالۃ لا علمی میں، جہاں کسی نے آ کے خبر دی، اس کے کہنے کے اوپر ہی آپ جا کے دوسرے کے اوپر پل پڑے بغیر تحقیق کیے، جیسے کئی لوگوں کا یہ رویہ ہوتا ہے، ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، پھر تم ہو جاؤ اپنے کیے پہ شرمندہ۔ واقعہ یہ پیش ہوا کہ ایک صحابی تھے، ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، ولید ابن عقبہ ابن ابی بارے میں ہے کہ جب قبیلہ بنی مستلق مسلمان ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ولید بن عقبہ کو زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے بھیجا۔ پہلے ان کے قبیلہ والوں سے ان کی کوئی آپس میں انبن تھی، تو وہ استقبال کے لیے نکلے، انہوں نے سوچا شاید مجھے مار ہی نہیں، اس ڈر سے واپس آ کے کہا جی کہ انہوں نے تو نافرمانی اختیار کر لی اور زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا اور یہ وہ صدقات دینے سے انکار کر دیا، میں واپس آ گیا۔ ان سے ملے ہی نہیں، ڈر کے پہلے ہی آ گئے، آ کے یہ اب ظاہر ہے صحابہ نے کہا کہ اگر انہوں نے سرکشی اختیار کیا تو ان کے خلاف تو ہمیں کارروائی کرنی پڑے گی، لشکر کشی کرنی پڑے گی۔ قرآن پاک میں آیا کہ ایسا نہ کیا کرو، اے ایمان والو، تمہارے پاس کوئی بھی خبر آئے تو تحقیق کر لیا کرو، ایسا نہ ہو کہ کسی قوم کو ضرر پہنچاؤ جہالت میں، لا علمی میں، بعد میں شرمندہ ہونا پڑے۔ یہ جو علم حدیث مرتب کیا گیا ہے، اس کے لیے یہ حدیث، یہ آیت مبارکہ اصل الاصول ہے، اس لیے جب بھی کوئی خبر لے کے آتا تھا اس بندے کو دیکھا جاتا تھا، اس کے احوال کو دیکھا جاتا تھا، پوری جانچ پرکھ کے ساتھ لی جاتی تھی۔ یہ بڑی بنیادی ہے، آج کی زندگی میں ہر لحاظ سے یہ آیت بہت اہم اصول ہے۔ فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، جان لو تمہارے اندر اللہ کے رسول ہیں، لو یطیعکم فی کثیر من الامر لعنتم، اگر وہ ہر بات میں تمہارا ہی کام ماننے لگے نا تو تم ہی مشقت میں پڑ جاؤ گے، ولکن اللہ حبب الیکم الایمان، لیکن اللہ نے تمہیں محبت دی ایمان کی، ایمان کو تمہارے لیے محبوب بنا دیا، وزینہ فی قلوبکم، تمہارے سینوں کے اندر، تمہارے دلوں میں اس ایمان کو مزین آراستہ کر لیا، اور تمہارے لیے وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان، اور تمہارے لیے کفر کو، فسق کو اور نافرمانی کو ناپسندیدہ بنا لیا، تمہیں وہ ناگوار گزرتا ہے۔ اولئک هم الراشدون، یہی لوگ جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان کو مزین کر دیا اور کفر کو ان کے لیے ناپسندیدہ بنا دیا، یہ لوگ اولئک هم الراشدون، یہی ہدایت یافتہ لوگ ہیں۔ فضل من اللہ ونعمہ، اور یہ سارا اللہ کا فضل ہے، اس کی رحمت ہے، واللہ علیم حکیم، اللہ جاننے والا، حکمت والا ہے۔ اس کے بعد معاشرتی زندگی کا دوسرا ایک اہم اصول بتایا جا رہا ہے۔ حضرت عائشہ اس اصول کے بارے میں فرماتی ہیں کہ میں کسی آیت کے بارے میں اتنا نہیں کہتی کہ اس کو مسلمانوں نے فراموش کیا جتنا یہ جو آیت مبارکہ اب آگے آ رہی ہے اس کو فراموش کیا۔ فرمایا وَإِن طَائِفَتَانِ، طائفتun، ابھی آپ نے پڑھا تھا سورہ صف میں گروہ کو کہتے ہیں، وَإِن طَائِفَتَانِ، اگر دو گروہ من المؤمنین، مومنوں کے، اقتتلوا، لڑ پڑے، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، دونوں میں صلح کرا دیا کرو۔ اگر مومنوں کے دو گروہ لڑ پڑے تو صلح کرا دیا کرو، یہ نہیں کہ اور بڑھکایا جائے ان کی دشمنی کو۔ ہاں فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، اگر ان میں سے ایک دوسرے پر سرکشی کرے، دوسرے پر چڑھائی کرے، تو فرمایا کہ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي، سرکش کے خلاف تم بھی لڑو اس سے جو سرکشی کرتا ہے۔ کب تک؟ حتیٰ تفیء الی امر اللہ، یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف لوٹ آئے، سرکشی سے باز آ جائے۔
باز آ جائے، فَإِنْ فَاءَتْ اگر وہ باز آ جائیں، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ تو عدل و انصاف سے سلوک کراؤ، وَأَقْسِطُوا اور عدل و انصاف کرو، إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ اللہ عدل و انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اور یاد رکھو مومنوں میں رنجشیں لڑائیاں کسی وجہ سے ہو سکتی ہیں، شیطان لڑائی پیدا کر دیتا ہے، کئی دفعہ مفادات ٹکرا جاتے ہیں، انما المؤمنون اخوہ، لیکن یاد رکھو مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، انما المؤمنون اخوہ، مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، فاصلحوا بین اخویکم اپنے بھائیوں میں صلح کرا دیا کرو، واتقوا اللہ لعلکم ترحمون اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم پر بھی رحم کیا جائے۔ اب اس آیت میں، ان آیات میں مومنوں کے درمیان، مومن گروہوں کے درمیان لڑائی ہو جائے تو صلح کرنے کا حکم دیا گیا، بتایا گیا مومن بھائی بھائی ہیں۔ عموماً جو لڑائی ہوتی ہے وہ کچھ معاشرتی طور پر کچھ چیزوں کا خیال نہ رکھنے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اب ایسے ان امور کی نشاندہی کی جا رہی ہے جو نفرتوں کا، لڑائیوں کا سبب بنتے ہیں، باعث بنتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم، اے ایمان والو کوئی قوم کسی دوسرے قوم کے ساتھ ٹھٹھا نہ کرے۔ یہاں پر قوم سے مراد مردوں کی جماعت ہے۔ ویسے تو قوم کے لفظ کا جب اطلاق کیا جائے تو عورتیں بھی مراد ہوتی ہیں، لیکن یہاں پر عورتوں کا الگ سے ذکر کیا جا رہا ہے تاکہ دوبارہ ان کو تاکید بھی ہو جائے۔ تو یہاں پر اس لیے ہم ترجمہ کرتے ہیں مردوں کی جماعت۔ کوئی مردوں کی جماعت، کوئی ایک گروہ کسی دوسرے گروہ کے ساتھ ٹھٹھا نہ کرے، ان کا مذاق نہ اڑائے، ان سے تمسخر نہ کرے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا یسخر قوم من قوم، کوئی جماعت، کوئی مردوں کا گروہ، کوئی گروہ دوسرے گروہ کا مذاق نہ اڑائے، ان سے ٹھٹھا نہ کرے۔ مذاق دیکھیں ایک مزاح ہے، وہ تو لطیف چیز ہوتی ہے، اس میں محبت کا اور بے تکلفی کا، ایک مذاق اڑانا ہوتا ہے، اس میں دوسرے کی حقارت مقصود ہوتی ہے۔ تم میں یہ عیب ہے، تم یہ ہے، تم ایسے ویسے ہو، اس کی اجازت نہیں ہے، دیکھیں حرام ہے۔ ولا نساء من نساء، اور نہ عورتیں عورتوں کا مذاق اڑائیں۔ فرمایا، پہلے فرمایا لا یسخر قوم من عسى ان یکونوا خیرا منہم، ان کو کیا پتہ ممکن ہے وہ ان سے بہتر ہوں، وہ ان سے بہتر ہوں۔ اور نہ عورتیں عورتوں کا مذاق اڑائیں، عسى ان یکونوا خیرا منہم، ممکن ہے وہ عورتیں جن کا مذاق ہی اڑا رہے ہیں ان سے بہتر ہوں، اللہ کے نزدیک ایمان میں، اعمال میں ان سے بڑھ کے ہوں، ان کے اخلاق ان سے زیادہ اچھے ہوں۔ اگلی بات، اگلا حکم، ولا تلمزوا انفسکم، آپس میں ایک دوسرے کو عیب نہ لگاؤ۔ ولا تلمزوا انفسکم، آپس میں ایک دوسرے کو عیب نہ لگاؤ۔ ولا تنابزوا بالالقاب، اور نہ چڑھانے کو نام رکھو، برے نہ چڑھاؤ ناموں کے ساتھ، برے نام رکھے، جی آپ، جی تم کانے ہو، تم لنگڑے ہو، تم ایسے ہو، تم ویسے ہو، تم کالے ہو، تم گورے ہو۔ چڑھانے کے لیے جو نام، برے نام رکھ دیے جاتے ہیں، جو کسی کی چڑ ہوتی ہے، ایسے نام رکھنے کو بھی حرام کرا دیا۔ ولا تنابزوا بالالقاب، اور نہ چڑھانے کو برے نام رکھو۔ اسی طریقے سے کسی کو فاسق کہنا، بدکار کہنا، یہ بھی برے نام ہی ہے۔ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایمان کے بعد فسق کا نام ہی برا ہے۔ اب اس جملے کے دو معنی ہو سکتے ہیں۔ ایک تو مفہوم اس کا یہ ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی ایمان لائے تو اس کو فاسق نہ کہو، ایمان لانے والے کو فاسق، ایمان کے بعد تو فسق کا نام ہی برا ہے۔ دوسرا معنی یہ ہو سکتا ہے کہ دیکھو یہ تمام کام، مذاق اڑانا وغیرہ وغیرہ، برے نام رکھنا، عیب لگانا، یہ فاسقوں کے کام ہیں، تو تم مومن ہو تو ایمان کے بعد تو فسق کا نام بھی برا ہے، چاہیے جائے کہ تم اس طرح کے کام کرو۔ وَمَن لَمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو توبہ نہ کرے تو ایسے لوگ ظالم ہیں، ایسے لوگ ظالم ہیں۔ اس کے بعد آگے ایک اور چیز سے منع کیا گیا، وہ چیز جس کی نہیں ہے وہ ہے بدگمانی، اور یہ وہ بدگمانی ہے جو بہتان تک لے کے جاتی ہے۔ بدگمانی ایک بہت ہی برا رویہ ہے، جس کے دل میں یہ بدگمانی کا بیج بو دیا جائے تو اس کے ثمرات ایسے بھیانک ہوتے ہیں، ایسے برے ہوتے ہیں کہ کبھی کسی اچھائی کو وہ اچھی اینک سے دیکھ ہی نہیں سکتا، دھندلی اینک سے، بری اینک سے دیکھے گا، اس کو ہر چیز میں عیب نظر آئیں گے۔ بدگمانی، آپس میں اچھا گمان رکھنا چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اجتنبوا کثیرا من الظن، بہت زیادہ گمان کرنے سے، بدگمانی سے بچو۔ ان بعض الظن اسم، بعض گمان، بعض زن، بعض گمان گناہ ہوتے ہیں، مراد یہاں پر تہمت ہے۔ بدگمانی کر کے آپ نے کسی کے اوپر تہمت لگا دی کہ جی ایسا کیا ہوگا، فلاں جگہ جی فلاں میری چیز گم ہو گئی، فلاں لے گیا ہوگا، فلاں جگہ بیٹھا ہوا تھا، ضرور کسی برے کام کے لیے بیٹھا ہوگا، قتل کے لیے، اس کے لیے، اس کے لیے۔ ان بعض الظن اسم،
بعض گمان تو اس کے گناہ ہیں۔ اس کے بعد ایک اور بات، ولا تجسسوا، اور ایک دوسرے کی جاسوسی نہ کرو، ایک دوسرے کے ٹو میں نہ رہا کرو۔ تجسس ہوتا ہے، تحسس ہوتا ہے، دو الفاظ قریب قریب ہی ہیں۔ ولا تجسسوا، ایک دوسرے کی ٹو میں نہ رہا کرو، دوسروں کی عیب تلاش نہ کیا کرو۔ ولا یغتب بعضکم بعضا، اور تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے، نہ کریں تم میں سے بعض کی غیبت۔ غیبت کہتے ہیں کسی کے پیٹھ پیچھے ایسی بات بیان کرنا جو اس میں موجود ہو۔ عموماً لوگ کہتے ہیں جی اس میں موجود ہے، موجود نہ ہو تو مت ہو تو اور بھی بڑا گناہ ہے۔ عموماً غیبت کرنے والا اپنے آپ کو بے عیب پاک سمجھتا ہے، دوسرے کو بڑا گناہ گار سمجھتا ہے۔ فرمایا ولا یغتب بعضکم بعضا، اور کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ جو موجود نہیں ہے تو اس کی عزت کھا رہے ہیں آپ، تو گویا اس کے مردہ بھائی کا گوشت کھا رہے ہیں۔ مردہ بھی دفاع نہیں کر سکتا، یہ بھی دفاع نہیں کر سکتا۔ فکرہتموہ، اس کو ناپسند کرو کہ تم اس مردہ بھائی کے گوشت کھانے کو، اس لیے اس کو بھی برا سمجھو۔ کتنی بلیغ تشبیہ دی گئی، ان اللہ تواب الرحیم، توبہ کر لو، اللہ توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اس کے بعد جب یہ جو اگلی آیت ہے، یہ اور بھی مضمون کے لحاظ سے اہم ہے کہ دیکھیں عموماً یہ سارے کام غیبت کے، مذاق اڑانے کے، عیب لگانے کے، برے نام رکھنے کے وغیرہ وغیرہ، یہ اور بدگمانی کے، یہ سارے گناہ تب ہوتے ہیں کہ جب کوئی انسان کسی بھی بنیاد پر اپنے آپ کو برتر، دوسرے کو کمتر، اپنے آپ کو اعلیٰ برادری کا، دوسرے کو کمتر سمجھتا ہے، تب یہ ایسا ہوتا ہے۔ چنانچہ اب یہ بتایا گیا کہ ایک دوسرے کو دیکھو، تم سب بنیادی طور پر ایک ہو، ایک برادری میں ہو۔ یا ایھا الناس، پہلے تو یا ایھا الذین آمنوا تھا نا، اب سارے انسانوں کو بتایا جا رہا ہے کیونکہ سارے انسان جی انسانیت کے رشتے میں ایک ساتھ ہیں۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، انا، بے شک ہم نے، خلقناکم، تمہیں بنایا، من ذکر و انثی، ایک مرد اور عورت سے تم سب کو پیدا کیا ہے۔ کیا ایک دوسرے کو عیب لگاتے ہو؟ باقی یہ جو قومیں قبیلے ہیں، وجعلناکم شعوبا و قبائل، تمہیں قومیں اور قبیلوں کے اندر جو تقسیم کر دیا صرف اس لیے کہ پہچانے جاؤ۔ نام بھی پہچان کے لیے رکھا جاتا ہے، قومیں قبیلے پہچان کے لیے ہیں، یہ عزت کا معیار نہیں ہے۔ کوئی کسی قوم قبیلے میں پیدا ہو گیا، کوئی کسی نسل میں رنگ گورا کالا ہے، تو اس میں اس کا کیا کمال ہے؟ کمال تو یہ ہے کہ اس نے اپنے اعمال، کردار، اخلاق کو کس قدر سنوارا ہے۔ یاد رکھو، ان اکرمکم، بے شک تم میں سب سے عزت والا، عند اللہ اتقاکم، وہ ہے جو متقی پرہیزگار۔ متقی پرہیزگار میں نے ابھی آپ کو بتایا، تقوی اس کو کہتے ہیں اللہ کا ڈر ہو، گناہوں کو چھوڑے اور فلاں فلاں کام اختیار کرے۔ تو جس کا کردار اچھا ہے، معاشرتی کردار اچھا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے، وہ اللہ کی عزت والا ہے۔ خاندان کو میں کوئی نسل، کوئی رنگ، یہ معیار نہیں ہے۔ ان اللہ علیم خبیر، اللہ سب کو جاننے والا ہے، باخبر ہے، ہر ایک کسی کا کردار کسی اس سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ یہاں تک بات پوری ہوئی۔ اس کے بعد اب یہ ایک اہم مسئلہ ہے، وہ یہ ہے کہ دیکھیں دنیا میں جب بھی ایسا ہوا کہ حق کی دعوت لے کر کوئی جماعت آئی، تو ابتداً اس سچ، حق کے عقیدے، اس نظریے کو قبول کرنے والی ایک جماعت ابتداً بنی جو سابقون الاولون ہوتے ہیں۔ وہ اس پر شک نہیں کرتے، اس کے لیے قربانیاں دیتے ہیں، تاکہ ایک بڑی تبدیلی انقلاب کی صورت میں معاشرے میں واقع ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد کچھ لوگ اس کے فوائد اور ثمرات کو دیکھ کے اس میں شامل ہو جاتے ہیں، لیکن ظاہر ہے جو نظریاتی رسوخ، رسائی، قربانیاں، کردار ادا کرنے کی وجہ سے ان کے سانچے میں سابقون اولون ڈل چکے ہوتے ہیں، یہ نئے لوگ ان کے برابر نہیں ہو سکتے۔ اور جو یاد رکھیں، جو جب کسی نظریے پر قربانی دینے والے جو ابتداً جماعت ہوتی ہے، وہی اس کے ساتھ وفادار ہوتے ہیں، جو بعد میں آنے والے تھے ان کی وفاداریاں بھی اس طرح نہیں ہوتی۔ یہی مثال اس نبوی انقلاب کی تھی کہ کچھ لوگ وہ تھے جو مہاجرون، سابقون اولون، یا مدینہ کے بھی ابتدائی دور میں انصار والے تھے، جنہوں نے تمام تکالیف برداشت کی، اسرت تنگی دیکھی۔ وہ بعض اعراب دیہاتی دائیں بائیں کے جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہو گئے، بہت سے لوگ جب انقلاب کو دیکھا، اس کے فوائد ثمرات دیکھے، انہوں نے دیکھا اب اس کے بغیر تو کچھ، اب وہ آتے تھے۔ عموماً جو مخلص ہوتا ہے وہ احسان نہیں جتلاتا، جو اس طرح قبول کرتا ہے، جب پارٹی کے اندر جب وہ کوئی جماعت، کوئی پارٹی، کوئی انقلاب لے کے آتی ہے، اس میں جو بعد میں شامل ہوتا ہے وہ عموماً بڑے احسان جتلا کے مفادات حاصل کرنا چاہ رہا ہوتا ہے۔ یہی بات تھی۔ اب غور کریں، اب اس پس منظر کو سامنے رکھتے ہوئے اس آیت کو دیکھیں۔ قالت الاعراب آمنا،
یہ جو دیہاتی لوگ ہیں انہوں نے آ کے کہا، یہ دیکھیں الاعراب جمع تکسیر ہے، ایک ناوی بات ذہن میں رکھے، اس لیے قالت، کیونکہ بطاویل جماعت ہے نا اس لیے قالت مؤنث کا صیغہ ہے۔ قالت الاعراب آمنا، یہ جو دیہاتی لوگ ہیں یہ آ کے کہتے ہیں ہم ایمان لے کے آ گئے۔ اب ایمان تو اس نظریے کو دل کی گہرائیوں سے قبول کر کے اس کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دینے کا نام ہے نا۔ قل لم تؤمنوا، ان سے کہیے کہ تم ایمان نہیں لے آئے، ولکن قولوا اسلمنا، یوں کہو کہ ہم نے مان لیا، ہم نے فرمانبرداری اختیار کر لی۔ وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، یہ لم اور لمہ میں فرق اگر آپ گرامر میں دیکھیں گے تو لم تب استعمال ہوتا ہے جب مستقبل میں بھی امید نہ ہو، لمہ تب ہوتا ہے کہ جب مستقبل میں کہوں اینا زید، زید کہاں ہے، تو آپ کہیں لمہ یاتی، ابھی نہیں آیا۔ لم یاتی کا مطلب وہ آئے گا نہیں، لمہ یاتی کا مطلب ابھی نہیں آیا، مطلب مستقبل میں امید ہے۔ یہاں پر لمہ ہے یعنی مستقبل میں تمہارے دلوں میں ایمان آ سکتا ہے جب جڑے رہو گے۔ لما يدخل الایمان فی قلوبکم، ابھی تمہارے دلوں میں ایمان داخل نہیں ہوا، ہاں پھر بھی اس کے باوجود اطاعت پر، اسلام پر، اس پر اللہ اجر دے گا۔ وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اگر تم اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول کے، لا يلدکم من اعمالکم شیئا، اللہ تمہارے اعمال میں سے کچھ بھی کم نہیں کرے گا، تمہیں بھی پورا اجر دے گا۔ ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اس کے بعد بتایا جا رہا ہے کہ تم جس اپنے آپ کو ایمان والا کہتے ہو نا، ایمان والے کون ہیں؟ انما المؤمنون، مومن لوگ وہ ہیں جو، وہ کون ہیں؟ الذین آمنوا باللہ ورسولہ، جو ایمان لائے اللہ اور اس کے رسول پر، پھر ثم لم یرتابوا، پھر شک ان کے پاس سے نہیں گزرا، کیا کیا تکالیف نہیں دیکھی، ہزیمتیں ہوئیں، تکلیفیں ہوئیں، اپنے بچھڑے پرائے بچھڑے، مارے گئے، کیا کچھ نہیں ہوا، سب کچھ ہوا۔ فرمایا لم یرتابوا، لیکن کبھی اس نظریے پر، کبھی اس پر شک نہیں کیا۔ ثم لم یرتابوا، شک کا ان کے پاس سے گزر بھی نہیں ہوا، اور سب کچھ قربان کیا ہوا۔ جاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں اپنے جان مال سب کے ساتھ جہاد کیا، کوشش کی، جدوجہد کی۔ اولئک هم الصادقون، یہ لوگ سچے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا تم آ کے اللہ کو اپنی دین اور اطاعت کے بارے میں، قل اتعلمون اللہ بدینکم، یا تم اللہ کو اپنا دین کے بارے میں بتا، تعلمون، کیا تم بتاتے ہو، سکھلاتے ہو اللہ کو اپنا دین۔ واللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں زمینوں میں ہے۔ واللہ بکل شیء علیم، اللہ ہر چیز سے باخبر ہے۔ اچھا میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ ایسے لوگ عموماً احسان جتلانا شروع کر دیتے ہیں، یہ لوگ بھی آ کے احسان جتلاتے تھے حضور پر۔ یمنون علیک، آپ پر احسان جتلاتے ہیں، نسلم کہ ہم اسلام لے کے آ گئے، اسلام لانے کو آپ پر بطور احسان جتلاتے ہیں۔ قل لا تمنوا علی اسلامکم، آپ ان سے کہو کہ اپنا اسلام کا احسان مجھ پر نہ جتلاؤ، بل اللہ یمن علیکم، اللہ نے تمہارے پر احسان کیا، ان ہداکم للایمان، کہ تمہیں ایمان کی طرف اس نے رہنمائی کی، تمہیں ہدایت دی، تمہیں ایمان کی۔ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ یہ اللہ کا احسان ہے۔ جو حقیقی مومن ہوتا ہے وہ تو سمجھتا ہے کہ یہ میں کوئی احسان نہیں کر رہا کہ میں مسلمان رہا ہوں، یہ تو اللہ نے انعام کر دیا کہ اس نے میری دنیا آخرت کی بھلائی کا میرے ساتھ معاملہ فرما دیا کہ دنیا بھی اچھی، آخرت بھی اچھی، ورنہ اس سے بڑا یہ اللہ کا احسان کیا ہو سکتا ہے؟ یہ اللہ تمہارے اوپر احسان کرتا ہے۔ حقیقی مومن تو اس کو اللہ کا بہت بڑا احسان شمار کر کے اس پر اس کا شکر بجا لاتا ہے۔ فرمایا کہ یہ لوگ آپ پر آ کر احسان جتلاتے ہیں کہ وہ اسلام لے کے آئے۔ آپ قل لا تمنوا علی اسلامکم، ان سے کہو اپنے اسلام کا میرے اوپر احسان نہ جتلاؤ، احسان نہ رکھو۔ اللہ تمہارے اوپر احسان کرتا ہے کہ اس نے تمہیں ہدایت دی، ایمان کی، اگر تم سچے ہو۔ اور یاد رکھو ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض، بے شک اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ چیزوں سے باخبر ہے۔ واللہ بصیر بما تعملون، تمہارے اعمال بھی اس سے پیچھے نہیں، تم جو عمل کر رہے ہو اس کو اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس صورت کے اندر جتنے بھی معاشرتی احکامات بیان ہوئے ہیں ان کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔